اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ شب برات بہت قریب آ رہی ہے، اور اس رات کی فضیلت کے حوالے سے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی کہ جس میں بتایا گیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور احادیث کی روشنی میں اس کو ایکسپلین کیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ اپنے چینلز پر یوٹیوب پر صرف اس کی فضیلت کو گھٹانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے اور بدعت کا نام لے لے کر لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے منفی پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں سے، ان کے فتنوں سے بچائے، اور جس چیز کو جتنا اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں مقام دیا، ہمیں اس کے مطابق ہی اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سے لوگوں نے کہا جی جو روزہ ہے وہ کہیں اس کا نہیں لکھا گیا۔ ارے اللہ کے بندو، عام مہینوں میں بھی ایام بیس کے روزے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، یعنی کہ آپ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے جو روزے ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت بتائی جاتی ہے۔ تو پھر کجا یہ وہ دن ہے جو شب بارات، یعنی کہ ایک آپ کی نجات کا دن ہے، تو کیا اس دن اگر روزہ رکھیں گے تو مطلب بقول ان کے جو ان کا فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ رکھ لیں گے، لیکن یہ اس کو جو ہے وہ بہت اہتمام نہ کریں اور ہر سال نہ کریں۔ اگر ہر وہ کام اس کو آپ جو اس کو بدعت کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، اگر وہ کام آپ کو رب کے قریب کر دے تو کیا وہ اس کو کرنا اچھا ہے یا چھوڑنا اچھا ہے؟ کیا نیاز دلوانا جو آپ رب کی بارگاہ میں اپنے رزق سے کچھ نکال کر اللہ کے بندوں کو کھلا دیں گے، تو کیا اس میں اللہ کا قرب لینے کے لیے یہ کام کریں گے؟ تو کیا یہ کرنا اس میں کوئی بدعت کا نام دے کر اس سے دوری کی کیا وجہ بن سکتی ہے؟ مطلب یہ کہ ہر چیز میں پھر کہا جاتا ہے، بڑے دھڑلے سے کہا جاتا ہے جی اس دن نہ کھلائیں، کسی اور دن کھلا دیں۔ بے کسی اور دن کھلا دیں، اس دن کھلانے سے کیا مسئلہ ہے؟ جس رات کے حوالے سے مختلف احادیث ہیں، اگر اس رات کے حوالے سے ہم کسی کو کھلا دیتے ہیں، کوئی نیاز بنا دیتے ہیں، کوئی حلوہ بنا لیتے ہیں، تو اس میں کیا چیز ایسی ہے کہ جو نہ کی جائے؟ روزہ کیوں نہ رکھا جائے؟ اس لیے آپ سب لوگ جو ہے میں نے اس کی فضیلت کے حوالے سے جو ڈیٹیل بتائی ہے، تو یہ ایام بیس کے روزے جو ہیں آپ کے جو 13، 14 اور 15 ہیں، یہ شعبان میں بھی رکھے جائیں تو ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کوشش کیا کریں کہ صرف 15 شعبان کے روزے کی بجائے 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھا جائے، تاکہ اس کی اور زیادہ جو ہے، کیونکہ یہ 3 روزے رکھنے سے آپ کو پورے مہینے کے روزوں کا بھی ثواب ملتا ہے عام دنوں میں بھی۔ تو یہ پھر وہ خاص راتیں ہیں کہ جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ مطلب لوگ کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں، جی لیلۃ القدر میں یہ ہوا تو اب نہیں ہوا، نجات جو لیلۃ القدر میں ہے اس مہینے اس رات میں نجات نہیں ہے، تب یہ تھا۔ مطلب لیلۃ القدر کی بھی بہت فضیلت ہے، اس کوئی فضیلت کو ہم کمپیئر نہیں کرتے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ہم اس کا کمپیریزن نہیں کرتے، لیکن اگر یہ رات آپ کو زندگی میں مل گئی ہے تو اس میں نہا دھو کے غسل اچھا کر کے، اچھی طرح سے غسل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے رات اس کے آگے سجدہ، اپنے سجدوں میں جا کر اس کو منانے کو اور صبح روزہ رکھنے کو، آپ لوگوں کے یہ جو مولوی جو اس کو پراپیگنڈا، اس کے منفی پراپیگنڈا میں لگے، ان کو کیا مسئلہ ہے اس کے کرنے میں؟ اس میں بتائیں کہ کیا اس میں برائی ہے کہ جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ برائی جو ہے یہ جڑ پکڑ لے گی اور یہ جو بری ہو جائے گی کہ روزہ رکھنے کی ریت بن جائے گی؟ فرض کریں 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی ایک بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے اور لوگ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں کمی کس چیز کی آتی ہے؟
نیاز بانٹنے میں سارا مہینہ بے شک بانٹیں، لیکن اگر اس خاص دن میں آپ ایک اہتمام کے ساتھ بانٹ لیں گے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، بانٹنا چاہیے، دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اور اللہ کے نبی نے خود اس رات کی فضیلت بتائی، اور خود وہ قبرستان میں اس رات جب میں نے بتایا نا حدیث مبارکہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ میں جب ڈھونڈتے ہوئے گئی تو اللہ کے نبی پیارے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں موجود تھے۔ تو قبرستان جانے کا تو وہ ہو گیا کیونکہ دیکھیں ایک اس میں تھیم یہ دیکھیں کہ قبرستان جانے سے انسان جو ہے وہ رب کے یہ چیز کو فیل کرتا ہے کہ میں نے لوٹ کر رب کی طرف جانا ہے، مجھے بھی ایک دن اس کی طرف آنا ہے، میں نے ایک دن اس مٹی میں آ کر سونا ہے۔ تو اگر عبرت کے لیے، اپنے آپ کی تزکیہ نفس کے لیے، اپنی بہتری کے لیے اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو خدا را یہ بدعت کا نام دے کر اس کو لوگوں کو ڈرانے پہ نہ لگا رہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرا کر تو اس کو اس سے دور کرتے رہیں، بدعت کا نام دے دیں۔ ہر وہ اچھی چیز جو آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے قریب کر دے، اس کو چاہے کوئی بدعت کہے آپ کر لیا کریں، کر گزریں اس کو، کیونکہ آپ نے اپنے اعمال کا جواب اللہ کی بارگاہ میں خود دینا ہے، اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں خود پیش ہونا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دے، تو یہ راتیں تو ایسی ہیں، بالخصوص دیکھیں اب جو رات ساری جاگے گا تو کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ گمراہ ہوگا؟ تو لیکن جاگے گا بھی تو وہی نا جو رب کو اپنے قریب محسوس کرے گا، اس کے قرب لینا چاہے گا، اس کی محبت کو لینا چاہے گا، وہی رات بھر شب داری کرے گا۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ساری رات جاگا جائے۔ اگر کسی کو نیند آ جاتی ہے، پہلے پہر میں سو جاتا ہے، وہ سیکنڈ ٹائم میں اٹھ کے بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی پوری رات جاگتا ہے تو اس کے اعلیٰ اس سے کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام میں جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ اگر آپ غسل کر کے رات گزار لیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی منع نہیں کیا جاتا جی اگر نہا کے آپ اس رات کی عبادت کریں گے جی آپ کو جو ہے وہ کوئی گناہ ہوگا۔ اگر آپ کوئی نیاز بنا کے بانٹ دیتے ہیں، کوئی چیز بانٹ دیتے ہیں، ہاں آتش بازی سے، یہ چراغاں کرنے سے، یا ان چیزوں سے یہ جو پٹاخے چلائے جاتے ہیں، یہ ممانعت ہے، یہ کلیتاً منع ہے، ان کو کرنا جو ہے وہ بالکل منع ہے۔ لیکن اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی اس کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کتابوں سے دوری کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ ان کو کتابوں کے اندر پتہ نہیں۔ اب صحائح ستہ اس کا باب نمبر 39، اس کے باب نمبر 39 کا عنوان ہی اس بات پر ہے کہ مستقل جو باب ہے وہ اسی عنوان پر ہے، فضیلت شب برات پر۔ یعنی صاحب علم جو ہوگا اس نے لازمی صحائح ستہ کو پڑھا ہوگا، اگر پڑھا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کی اہمیت ہے تو اس کے بارے میں پورا باب جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ لیکن آج بہت سے لوگ اس کی نفی کرنے کے چکر میں لگے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کو اچھے طریقے سے منانے کی توفیق دے۔ اور جن لوگوں کے لیے میں نے کل جو ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ جن لوگوں کی دعا اس رات بھی رد کر دی جائے گی، لیکن یہاں یہ بات ہے اگر وہ لوگ سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے، چاہے کسی بھی لمحے پلٹ آئیں، تو وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتے۔